یہ بات ہے قرآن کی، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں حدیث کی۔ وہ حدیث جس کے بنا قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، مگر آج سب سے زیادہ نظر انداز بھی وہی ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو سوال اٹھنے لگتے ہیں، کیا حدیث ضروری ہے؟ کیا صرف قرآن کافی نہیں؟ اور اگر حدیث اتنی اہم ہے تو پھر امت اس سے دور کیوں ہوتی گئی؟ آج کا سب سے خطرناک سوال یہ ہے، اور سوال آج کا دشمن نہیں کر رہا، یہ سوال آج مسلمان خود پوچھ رہا ہے، حدیث چھوڑ دو، صرف قرآن کافی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کیوں سمجھاتے؟ صحابہ کیوں ہر حرکت کو یاد رکھتے؟ اور امت 1400 سال تک حدیث کو جان بچا کر کیوں سنبھالتی؟ حدیث کیا ہے؟ بالکل صاف اور آسان ہے۔ حدیث کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، کرنا اور چپ رہ کر کسی چیز کو صحیح ٹھہرانا۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اور حدیث ہمیں طریقہ سکھاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، لیکن کیسے، کتنی اور کب، یہ سب ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو سوچئے، اگر حدیث نہ ہوتی تو نماز کی رکعتیں کون بتاتا؟ زکوٰۃ کا نصاب کون سمجھاتا؟ روزے کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا فرق کون بتاتا؟ قرآن قانون ہے اور حدیث اس کا امپلیمنٹیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کی اہمیت بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ دھیان دیجئے، صرف کتاب نہیں کہا، کتاب اور سنت کہا۔ پھر مسلمان حدیث سے دور کیوں ہوا؟ پہلی وجہ علم کی کمی، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اور سن کر رائے بنانی شروع کر دی۔ دوسری وجہ آسانی کی تلاش، حدیث ذمہ داری مانگتی ہے اور نفس کو یہ پسند نہیں۔ تیسری وجہ شک پیدا کیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا حدیث بھروسے کے قابل نہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حدیث کی جانچ کا سسٹم دنیا کا سب سے مضبوط سسٹم ہے۔ حدیث کی جانچ، حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی؟ ایک راوی کی زندگی کو چیک کیا گیا، کون کب پیدا ہوا، کس سے ملا، کس سے نہیں ملا۔ اگر ایک راوی بھی جھوٹا ہوتا حدیث روک دی جاتی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حدیث پر بھروسہ مت کرو، وہ واٹس ایپ کے میسج پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اصلی نقصان کیا ہوا؟ جب حدیث چھوٹی تو اخلاق چھوٹ گیا، صبر چھوٹ گیا، سہنشیلتا چھوٹ گئی، عبادت تو کرنے لگے مگر کردار کھو بیٹھے۔ آج کی بات بس اتنی ہے، قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور حدیث ہمیں چلنا سکھاتی ہے۔ دوستو، اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس حدیث کی بات کریں گے جس نے صحابہ کی سوچ بدل دی، اور اگر آج ہم اسے سمجھ لیں تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ یہ بات ہے قرآن کی، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں حدیث کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔